کتاب علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کی کتاب کا نام ہے آیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندیالوی صاحب المعند اور المعند کے تقریز نگار، اس کی تائید اور تصدیق کرنے والے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا تضاد ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ ہے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین اپنی قبور میں زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی دنیاوی نہیں بلکہ برزخی ہے۔ المعند میں بھی یہی ہے، قبر کا لفظ بھی ہے، پھر کیا تضاد ہے؟ اب مولانا بندیالوی صاحب تضاد ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے فتویٰ کے پہلے سے انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں سے اگر کوئی شخص کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قبر سے مراد حضرت مفتی صاحب کی یہی زمینی قبر ہے تو وہ اپنی خوش فہمی دور کر لے، کیونکہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی دوسری کتاب جواہر الایمان صفحہ 6 اور 7 میں اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ قبر سے مراد زمین کا گڑھا نہیں بلکہ موت کے بعد آخرت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یعنی قبر سے مراد وہ جگہ نہیں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہے، بلکہ قبر سے مراد زمانہ وقت ہے۔ اس لیے المعند میں جو قبر کا کہا گیا ہے اس کو ہم یہ قبر نہیں مانتے، اور اس کے لیے انہوں نے مفتی صاحب کی یہ بات پیش کی ہے۔ جواہر الایمان میں اپنے ساتھ لایا ہوں، آپ دیکھیں کہ اس حوالے میں بندیالوی صاحب نے کس طرح ہاتھ صفائی کی ہے۔ ممکن ہے آپ کبھی میلوں ٹھیلوں میں گئے ہوں تو وہاں مداری ہوتے ہیں، وہ ہاتھ صفائی کرتے ہیں، وہ سارے گولے اندر لگا لیتے ہیں پھر کہیں سے نکال دیتے ہیں اور طرح طرح کے کرتب کرتے ہیں۔ دیکھنے والا بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیا کرتب کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بھی زیادہ ماہر ہیں، استاذ ہیں۔ مفتی صاحب کی عبارت ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب کی، یہ جواہر الایمان میں اپنے ساتھ لایا ہوں، دہلی کی ہے اور وہیں سے اس کا عکس لے کے تاج کمپنی نے اس کو شائع کیا۔ قبر سے مراد زمین کا گڑھا ہی نہیں بلکہ موت کے بعد آخرت سے پہلے کا زمانہ ہے، ہی کا لفظ اڑا دیا ہے۔ قبر سے مراد زمین کا گڑھا نہیں، اس کا اور مطلب ہے، اور قبر سے مراد زمین ہی کا گڑھا نہیں، اس سے اور مطلب ہے۔ ہی کو اڑا دیا ہے، ہی کو اڑانے کے بعد پوری عبارت کا نقشہ بدل گیا، اور نقشہ بدلنے کے بعد انہوں نے المعند اور کفایت المفتی میں تضاد ثابت کیا۔ اب یہ خود ہی سالبہ کلیہ بنا رہے ہیں، تضاد ثابت کرنے کے بعد پھر اس کا تعارض ثابت کیا، اور وہ اذا تعارض تساقط، المعند کو ساکت کر دیا۔ تو اس کے ساتھ یہ دھوکہ اور فراڈ کس نے کیا ہے؟ کوئی دو آدمی آ جائیں آپ میں سے، ذرا یہ دیکھ لیں، آپ کی گواہی ہو جائے گی۔ کوئی دو آ جائیں، یہ دیکھیں، قبر سے مراد زمین کا گڑھا نہیں بلکہ موت کے بعد آخرت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور کتاب میں کیا ہے؟ قبر سے مراد زمین کا گڑھا ہی نہیں، لفظ نکال دیا، ہی نکال دیا۔ اب ہی نکالنے کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ اکابر میں خود ہی تضاد ثابت کیا ہے، تضاد ثابت کرنے کے بعد المعند کو ساکت الاعتبار کیا ہے، اور پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم جس چیز کو معیار اور مدار بنا رہے ہو عقائد میں اور المعند کو پیش کر رہے ہو،
یہ بات تمہاری نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بات بریلویت سے، احمد رضا خان سے اور ان لوگوں سے آئی ہے۔ دیکھیں کتنا دھوکہ ہے، اکابر کو اس طرح ٹکرا کے غلط کر کے پیش کر دیا۔ تیسرا جو اعتراض ہے اس عبارت پہ وہ ہے کہ المہند نے جن لوگوں کو پیش کیا ہے، مثلا یہی عقیدہ حضرت نانوتوی کا ہے، یہ عقیدہ علامہ سبکی کا ہے، یہ عقیدہ فلاں کا ہے، ان سب کے عقائد مختلف ہیں، اس لیے المہند کسی ایک کو پیش کرے، ان سب کو کس طرح پیش کرتا ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ ان حضرات کا عقائد میں اختلاف کوئی نہیں، یہ تعبیرات میں اختلاف ہے۔ تو اکابر کے ساتھ یہ جو سلوک ہے، یہ سلوک ایک غلط عقیدہ اختیار کرنے کے بعد پھر اس طرح کے دھوکے اور فراڈ کرنا پڑتے ہیں۔ اس بات پہ کہ آپ نے اس میں دھوکہ کیا، فراڈ کیا اور عقیدے کو تبدیل کر دیا، کئی بار احتجاج کیا جا چکا ہے، اس پہ مضامین اور رسالے اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ہی کا لفظ ہے، اس طرح تو پھر قرآن مجید کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس طرح پھر حدیث کے ساتھ کیا کرو گے؟ جب اللہ کا خوف نکل جائے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس ساری محنت میں اکابر کے ساتھ یہ سلوک کر کے جب اکابر کو اس انداز سے پیش کیا تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔